إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
سامعین محترم، یہ بات تو طے ہے کہ نجات اور کامیابی اسی میں ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے، آپ کو آئیڈیل اور نمونہ سمجھے، آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر نظر رکھے اور اپنی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق گزارے، تو اسی میں انسان کی نجات ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ اب میں جو بات آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے معاشرے میں بہت ساری برائیوں کو دیکھتا ہے، اور بسا اوقات تو انسان شریعت کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے، انسان خاموش ہو کے دیکھتا ہے۔ برسر بازار سرعام اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور سرعام برائی کی جاتی ہے، گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، لوگ سرعام سب کچھ کر رہے ہیں، انسان برداشت کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو چیز انسان نے برداشت نہیں کرنی تھی انسان وہ برداشت کر رہا ہے، اور جس چیز کو برداشت کرنا تھا انسان اس کو برداشت نہیں کر رہا۔ معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی برائی دیکھ کے کیا حکم تھا ہمیں، آپ نے کوئی برائی دیکھی ہے تو کیا حکم ہے ہمیں، من رآ منکرا فلیغیرہ بیدی، آپ نے کوئی برائی کا کام دیکھا اپنے ہاتھ سے روکو، منع کرو، بھئی ایسا نہیں کرنا۔ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تو فبلسانی، اپنی زبان سے منع کرو، نہیں طاقت تو کم از کم دل میں برا جانو۔ اب یہاں ہمیں برداشت کا حکم نہیں ہے، ہمیں یہ حکم ہے کہ منع کرو، برائی کو روکو، لیکن ہم برداشت کر رہے ہیں، سکون سے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ گناہ کا کام ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ظلم اور مظلوم کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، بازار کے اندر کسی کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم خاموشی سے گزر جاتے ہیں، ہم خاموشی سے ایسے گزرتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اب یہ کہ ہم برداشت کر رہے ہیں، ہمیں یہ برداشت نہیں کرنا تھا۔ اور دوسری انتہا کیا ہے کہ جس چیز کو ہم نے برداشت کرنا تھا ہم وہ برداشت نہیں کر رہے۔ ہر چیز برداشت ہو رہی ہے، نہیں برداشت ہوتی تو بڑے بھائی کی بات برداشت نہیں ہوتی، نہیں برداشت ہوتی کو بند کر دو ویسے بات۔ اور جس بات کو ہم نے برداشت کرنا تھا وہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ اب ماں باپ کی بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بڑے بھائی کی بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، رشتہ داروں کی بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یعنی ایسے سمجھے کہ برداشت کا مادہ ہم میں سے ختم ہو چکا ہے، حالانکہ ہمیں برداشت کرنے کا حکم ہے۔ رشتہ دار تو دور کی بات، ماں باپ تو دور کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ نے تو دشمنوں کی باتوں کو بھی برداشت کیا تھا، آپ نے تو مخالفین کی باتوں کو بھی برداشت کیا تھا، مخالفین کی باتوں کو بھی آپ نے برداشت کیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں کوئی بات کر دے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اس کی ایسی کی تیسی، اس نے مجھے بات کی ہے، یہ ہوتا کون ہے بات کرنے والا، میں فلاں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے، مجھے بات کرتا ہے۔ اب بات یاد رکھیں کہ لڑائی کی جڑ یہ ہے عدم برداشت۔ جب انسان سے برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، جب انسان کے دل سے اور انسان کے وجود سے برداشت ختم ہو جائے، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر فساد آتا ہے۔ جس گھر میں برداشت نہیں ہے اس گھر میں جھگڑے ہی ہوتے ہیں، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر میں نحوست آ جاتی ہے۔ لیکن جب انسان برداشت کرنا سیکھ لے، بڑوں کی بات کو برداشت کرے، بہن بھائیوں کی بات کو برداشت کرے، بیوی شوہر کی بات کو برداشت کرے، شوہر بیوی کی بات کو برداشت کرے، ماں باپ کی بات کو بیٹا برداشت کرے، بہن بھائیوں کی باتوں کو برداشت کیا جائے، تو اس گھر میں کبھی بھی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوتا۔ برداشت کرنا، اپنے نفس پہ قابو رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا،
یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ اللہ کو یہ جو برداشت والا عمل ہے نا، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ جو وصف ہے نا، یہ جو صفت ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ کے پاس ایک وفد آیا کرتے تھے، ایک پورا قبیلہ آیا آپ کے پاس۔ جیسے ہی قبیلہ آیا، قبیلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں اپنا سامان رکھا۔ سارے لوگ ابھی منہ بھی نہیں دھویا، کپڑے بھی نہیں جھاڑے، سر بھی نہیں جھاڑا، مٹی ڈلی ہے، جو ہے حالت ابتر ہوئی ہے، ویسے ہی بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ منہ بھی نہیں دھویا، وضو بھی نہیں کیا، ویسے ہی چلے گئے۔ ابھی سامان بھی صحیح طرح سے رکھا نہیں تھا، تحمل مزاجی نہیں تھی، ٹھہراؤ نہیں تھا، برداشت نہیں تھی، بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص جس کا نام منذر بن عائز تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے آرام سے ٹھہرے، انہوں نے اپنا سامان رکھا۔ سامان رکھنے کے بعد اچھے طریقے سے جو ہے وہ وضو کیا، اپنا منہ دھویا، سر دھویا۔ سر دھونے کے بعد انہوں نے بڑا اچھا لباس پہنا، کیونکہ جس لباس کے ساتھ سفر کیا تھا وہ گندا ہو چکا تھا، اس کی حالت بری ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے اچھا لباس پہنا، بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ سارا قبیلہ فوراً بھاگ کے آ گیا ہے، نہ کسی نے کپڑے تبدیل کیے، نہ کسی نے اچھی طریقے سے سامان رکھا، فوراً بھاگ آئے ہیں، تحمل مزاجی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک شخص، یہ سب سے آخر میں آیا، بڑے اچھے طریقے سے آیا۔ آپ نے اسے آگے بلا لیا، کہا میرے پاس آ جاؤ۔ آپ نے اپنے قریب بٹھایا، اور قریب بٹھانے کے بعد آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اے شخص تجھ میں تو ایسے وصف ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ نے فرمایا الحلم والانا، ایک تو بردباری ہے، ایک تو برداشت ہے، کہ جو تجھ میں برداشت ہے، جو تجھ میں بردباری ہے، جو تجھ میں تحمل مزاجی ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، دوسرا وصف کیا ہے، وہ ہے تمہارے اندر فہم و فراست ہے، سمجھداری ہے، تم نے سمجھداری سے کام لیا ہے، تم نے پہلے منہ دھویا، اپنے چہرے کو صاف کیا، بالوں کو صاف کیا، پھر اچھا لباس پہنا، پھر تم میرے پاس ملنے کے لیے آئے۔ باقی سارا قبیلہ ویسے ہی بھاگ آیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی، کیوں؟ کہا تجھ میں تحمل مزاجی ہے، ٹھہراؤ ہے۔ جس شخص میں ٹھہراؤ ہو وہ شخص بھی اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ ٹھہراؤ ایک اچھا وصف ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جس بندے میں یہ وصف ہو وہ بندہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف کی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ تم بہادر کس کو سمجھتے ہو؟ تم اپنے درمیان کس شخص کو بہادر سمجھتے ہو، کس کو طاقتور سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے جس شخص کے اندر طاقت زیادہ ہو، جس کے اندر قوت زیادہ ہو، جو پہلوان ہو، جو دوسروں کو بچھاڑ دینے والا ہو۔ تو آپ نے فرمایا وہ بہادر نہیں ہوتا، میری امت کا بہادر وہ نہیں ہے، امت محمدیہ کا پہلوان اور بہادر وہ ہے لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ میری امت کا بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دینے والا ہے، جو لوگوں کو گرا دینے والا ہے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، جو تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لڑائی اور جھگڑا ہونے والا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا کہ بھائی میں نے جھگڑا نہیں کرنا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب بات بڑھنے والی تھی، لڑائی اور جھگڑے تک بات پہنچنے والی تھی، لیکن اس نے صبر کر لیا، اس نے حوصلہ دکھایا، اس نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کو یہ وصف اس کا بہت پسند آتا ہے، یہ چیز، یہ انسان کی تحمل مزاجی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہادر کہا جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ آج لڑائی اور جھگڑا اور فساد کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ آج لڑائی اور جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے، ہمیں کوئی آگے بات کر دے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ہم سے اپنے والدین کی بات برداشت نہیں ہوتی، اپنے بہن بھائیوں کی بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمایا۔ اور اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا فلا تقل لہما اف، اگر تمہارے پاس تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو یاد رکھو تم نے اپنے والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اب یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر انسان بسا اوقات ایسی بات کر دیتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ بڑھاپے کے اندر بوڑھے بندے کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، بار بار غصے کے ساتھ بات کرتا ہے، ضدی بن جاتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اب بوڑھا ہے تو باپ، بوڑھی ہے تو تمہاری ماں، تمہیں ایسی بات کر دیتی ہے، تمہارا باپ ایسی بات کر دیتا ہے جو تمہارے لیے ناگوار گزرتی ہے، تمہیں وہ ناپسندیدہ لگتی ہے، لیکن پھر بھی تمہیں حکم یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف، تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ اس وجہ سے حکم ہے کہ بھئی تمہارا باپ جو مرضی کہتا رہے، تمہیں یہ حکم ہے تم نے اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا، وہ ایسی بات کر دیتا ہے، لیکن تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ لیکن آج ہمیں شیطان نے کیا بہکاوا دیا ہے؟ آج ہمارے اندر تحمل مزاجی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ اب اس بات کو ختم کرنے کے لیے ہم کسی کو کہنا بھائی کوئی بات نہیں، تیرا باپ ہے یار، اس نے بات کر لی، برداشت کر لے یار، باپ ہے نا تیرا، کچھ نہیں ہوتا، بات کر لیے تو برداشت کر لے، باپ تیرا تجھ سے بڑا ہے، تو چھوٹا ہے، تو ہی سمجھ لے، تو برداشت کر لے۔ پھر کیا کہتا ہے شیطان؟ پھر اس کے ذہن میں کیا جملہ ڈالتا ہے شیطان؟ اسے کہتا ہے کہ بھائی تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یار، مانا میرا باپ ہے، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں جو مرضی کہتا پھرے۔ اب یہ شیطان جملہ ڈالتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مانا یار میرا باپ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں جو مرضی کہتا پھرے۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میرا باپ ہے، میں مانتا ہوں میرا بڑا بھائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں جو مرضی کہتا پھرے۔ یہ جملہ شیطان نے تمہارے ذہن میں ڈالا ہے، اور یہی تو شریعت نے تمہیں سمجھایا ہے، بھائی تمہارا باپ ہے، اگر تمہیں کوئی بات کر دیتا ہے، تمہارا بڑا بھائی ہے، تم نے برداشت کرنی ہے، تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ یہ اف سے اسی وجہ سے روکا گیا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم یہ سمجھو چلو یار باپ ہے، ایک دفعہ میں نے کچھ نہیں کہا، پھر باپ نے مجھے برا بھلا کہا، پھر میں نے کچھ نہیں کہا۔ باپ کا روز کا کام ہے، باپ تو مجھے روز ڈانٹتا ہے، مجھے روز برا بھلا کہتا ہے۔ یاد رکھو باپ تمہیں روزانہ بھی کہے، شیطان تمہارے ذہن میں یہ جملہ کبھی نہ ڈالے کہ باپ ہے تو جو مرضی کہتا پھرے۔ یہ شیطان ایسا جملہ ڈالتا ہے، شریعت ہمیں یہ حکم نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے برداشت کرو۔ تم بہت ساری برائیوں کو برداشت کر رہے ہو، لیکن ایک باپ کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ بوڑھا باپ تمہیں بات کر دیتا ہے، تم اس کی بات برداشت نہیں کرتے۔ یہیں سے لڑائی شروع ہوتی ہے، یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے بڑے بھائی کی بات برداشت نہیں کرتا، اپنے باپ کی بات برداشت نہیں کرتا، یار کیا ہو گیا؟ بڑا بھائی ہے نا، تھپڑ لگا لیا، ڈانٹ دیا، وہ تم سے بڑا ہے، وہ تمہارا سربراہ ہے، اس نے ساری زندگی تمہاری خیر خواہی کا سوچا ہے، تمہارے بھلے کا سوچا ہے۔ اگر آج اس نے تمہیں دو جملے کہہ دیے تو کیا ہو گیا؟ تم شیطان کے پیچھے لگ کے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، اپنے باپ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو گئی ہے۔ انسان برداشت کرنا شروع کر دے نا، تو پھر انسان کا باپ تو دور کی بات ہے، انسان کا دشمن بھی اسے بات کرے نا، انسان برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی تو ملتا ہے۔ آپ نے تو دشمنوں کی باتوں کو بھی برداشت کیا ہے، آپ نے تو مخالفین کی باتوں کو بھی برداشت کیا ہے۔ جگہ جگہ ہزاروں واقعات ملتے ہیں، آپ نے ہر موقع پر تحمل مزاجی اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے اپنوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم نے برداشت کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت دیکھیں۔ آپ نے کسی سے قرض لیا تھا، قرض لینے والا ابھی وعدے کا وقت نہیں آیا تھا، ابھی مقررہ تاریخ نہیں آئی تھی، قرض لینے والا آ گیا، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، سارے موجود ہیں، آ کے کہنے لگا کہ مجھے میرا قرض اور میرا مال واپس کرو۔ اب بڑا اس کا لہجہ جو ہے نا وہ گستاخانہ محسوس ہو رہا تھا کہ بڑے عجیب انداز سے بات کر رہا ہے۔ صحابہ نے اس کو پکڑ کے مارنے کا ارادہ کیا کہ اس کی پٹائی کریں، اس کو ماریں، اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مخاطب کر رہا ہے، اور آ کے کہہ رہا ہے مجھے میرا مال واپس کرو۔ ابھی تو تاریخ بھی نہیں آئی، ابھی تو مقررہ تاریخ بھی نہیں آئی، قرض ادا کرنے کا وقت بھی نہیں آیا، یہ واپس قرض مانگنے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا مہ چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، ان لصاحب الحق مقالا، اس سے میں نے قرض لیا ہے اور اس کا یہ حق ہے، یہ بات کر سکتا ہے، اسے بولنے دو، بات کرنے دو۔
اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے، اس نے آ کے بدتمیزی کی، تیز مزاجی سے بات کی، بڑے سخت انداز سے بات کی، اگر صحابہ کو نہ منع کر دے، صحابہ اس کی پٹائی کر دیتے، اسے مارتے، وہ کیا کر لیتا؟ کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حکمران تھے، آپ کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی آپ نے کہا چھوڑ دو اسے، اس کا حق ہے، اسے بات کرنے دو۔ وہ کہنے لگا جی مجھے میرا وال واپس کرو، میں نے جو اونٹ آپ کو ادھار دیا تھا مجھے واپس کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ عمل دیکھیے، آپ کی سیرت دیکھیے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا، ابھی تاریخ نہیں آئی تھی، ابھی مقررہ تاریخ نہیں آئی تھی، آپ یہ کہہ سکتے تھے بھائی ابھی تو تاریخ نہیں آئی، میں نے قرض نہیں دینا، جاؤ چلے جاؤ۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے صحابہ کو کہا جاؤ مدینے سے اونٹ تلاش کر کے آؤ، جو اونٹ میں نے اس سے لیا تھا اس عمر کا اونٹ تلاش کر کے لے کے آؤ اور اسے واپس کرو۔ صحابہ گئے، پورے مدینے میں اونٹ تلاش کیا، اس عمر کا اونٹ ہی نہیں ملا، جس عمر کا اونٹ آپ نے اس سے لیا تھا نا اتنی عمر کا اونٹ ہی نہیں ملا۔ آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں اس عمر کا اونٹ نہیں ملا، الا امثل من سنہ، اس سے بڑی عمر کا اونٹ ملا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آتوہ، اگر تمہیں بڑی عمر کا اونٹ ملا ہے وہی دے دو، وہی دے دو۔ فإن من خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرض کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ قرض لینے آیا تھا اور ابھی تاریخ بھی نہیں آئی تھی، اور آپ نے قرض ادا کیا، اور قرض کیا ادا کیا کہ جس عمر کا اونٹ دینا تھا اتنی عمر کا اونٹ نہیں ملا، اس سے بڑی عمر کا اونٹ دے دیا۔ یہ آپ نے اپنی سیرت سے ہمیں کیا عمل دکھایا ہے، کیا کر کے دکھایا ہے کہ ہمیں قرض کی ادائیگی میں بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں جو معاملات بگڑتے ہیں وہ بگڑتے ہیں لین دین میں، قرض کے معاملے میں۔ برداشت ختم کہاں ہوتی ہے؟ قرض کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں۔ ہمارے ہاں تو جملہ مشہور ہو چکا ہے کہ اگر کسی سے تعلق خراب کرنا ہے، اگر کسی سے تعلق بگاڑنا ہے تو اسے ادھار پیسے دے دو، اسے قرضہ دے دو، تمہارا تعلق خراب ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ باتیں مشہور ہو چکی ہیں کہ ہم نے لین دین میں برداشت کو ختم کر دیا ہے، لین دین کے معاملے میں ہم نے تعلق کو خراب کر لیا ہے، ہم نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے کہ آپ کے پاس قرض لینے والا آیا، اس نے بڑے سخت لہجے میں بات بھی کی، لیکن پھر بھی آپ نے برداشت کرتے ہوئے اس کا قرض اسے واپس کیا، اس کا مال اسے واپس کیا، کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑا نہیں کیا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، قرض لینے والا جب قرض لینے آتا ہے نا، ایک دفعہ قرض مانگتا ہے، چلو ٹھیک ہے، قرض مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، انسان کو مہلت دینی چاہیے، اگلے بندے کے معاملات کو دیکھنا چاہیے، مجبوری کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، قرض لینے آتا ہے، ایک دفعہ قرض مانگا، دو دفعہ مانگا، نہیں دیا، اب جس نے قرض دینا ہے، جس نے پیسے واپس کرنے ہیں، وہ اکڑ جاتا ہے، اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، جا نہیں ہوں دینا، جو کرنا ہے کر لے، جس طرح لینا لے لو، میں نہیں دیتا، جا جس کو لے کے آنا لے آؤ، میں تمہارے پیسے واپس نہیں کرتا، اکڑ جاتا ہے۔ اب یہ اکڑنا اور یہ لڑائی اور جھگڑے پہ اتر جانا، ایک تو قرض دینے والا تم پہ احسان کرتا ہے، تمہیں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے، تمہارے برے وقت میں تمہارے کام آتا ہے، اور دوسرا تم اس کے سامنے اکڑ جاتے ہو اور لڑائی اور جھگڑا کرتے ہو۔ یہ کہاں کی برداشت ہے، یہ کہاں کی تحمل مزاجی ہے؟ اور شریعت نے دونوں طرف تحمل مزاجی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بندہ جس نے قرض دیا، شریعت نے اسے بھی کہا کہ بھائی تم مہلت دو، اب تم نے کسی غریب کو قرض دیا، قرض کا وقت آ گیا، اب وہ غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اس نے کوشش بھی کی، اس نے جو ہے وہ ذریعہ اور اسباب پیدا کرنے کی کوشش کی، کوئی سبب نہیں لگا، کوئی ذریعہ نہیں بنا، کوئی وسیلہ نہیں بنا، وہ مقررہ وقت تک تمہیں قرض واپس نہیں کر سکا، اب تم اس کے پاس جاتے ہو قرض لینے کے لیے، وہ کہتا ہے یار میرے پاس قرض نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو شریعت نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اسے مجبور نہ کرو، بار بار قرض لینے والا بھی پھر حد کر دیتا ہے، اس کا کام ہی یہ بن جاتا ہے، روزانہ صبح جا کے سب سے پہلے جس سے قرض لینا ہے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، بھائی میرے پیسے واپس کرو۔ اب یہ بھی ایک حد ہے، شریعت نے اس سے بھی منع کیا۔ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلت دو، اگر کوئی قرض دار، اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ قرض واپس نہیں کر سکتا تو اسے مہلت دو۔ اور یہاں تک فضیلت بیان کر دیا آپ نے، فرمایا من انذر معسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ظلہ، جو کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے
جو کسی قرض لینے والے کو، کسی مقروض کو مہلت دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ شریعت نے کس قدر ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم نے آسانی پیدا کرنی ہے۔ تم نے اگر کسی کو قرض دے دیا، وہ مجبور ہے، لاچار ہے، نہیں واپس کر سکتا، تو اسے مہلت دو۔ بلکہ اس سے بڑھ کر سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دے دیتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو ہر روز، یہ فضیلت سنیے گا کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر روز جتنا اس نے کسی کو قرض دیا ہے، اس قرض کے برابر اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ روزانہ آپ نے کسی کو 10,000 قرضہ دیا ہے، روزانہ آپ کے نامہ اعمال میں 10,000 صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو کسی کو قرضہ دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں روزانہ اس قرضے کی رقم کے برابر نہیں بلکہ اس سے دگنا صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ اس قیمت کے برابر صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس قیمت سے دگنا 2 گنا صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مقروض کو مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے تو روزانہ اس کے نامہ اعمال میں اس رقم کے برابر صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ مقررہ تاریخ آنے کے بعد پھر اپنے مقروض کو دوبارہ مہلت دے دیتا ہے تو پھر ہر دن اس کے نامہ اعمال میں اس رقم سے دگنا صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، مہلت دو یار، غریب ہے، لاچار ہے، نہیں دے سکتے۔ لیکن دوسری طرف وہ بندہ جس کے پاس پیسے بھی ہے، جس کے پاس مال بھی ہے، جس کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن جان بوجھ کے تنگ کرتا ہے، جان بوجھ کے قرض واپس نہیں کرتا، جان بوجھ کے ذلیل کرتا ہے، جان بوجھ کے اپنے بھائی کو تنگ کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی سزا ہے، اس کے لیے بھی وعید ہے۔ بلکہ جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے پھر قرض واپس نہیں کرتا اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بندے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ چلا ایک صحابی فوت ہوا ہے، اس کا قرض تھا، اس نے قرض دینا تھا، مقروض تھا، قرض نہیں ادا کر سکا، اور اس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا، اس کے پاس کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، پیچھے کوئی ترکہ بھی نہیں ہے، فوت ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، جاؤ تم جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ اب دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس نے قرض لیا لیکن قرض نہیں ادا کر سکا۔ اب ایک صحابی رسول اٹھے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، انہیں بڑی پریشانی ہوئی کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت سے محروم ہو جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ اس آدمی کا قرضہ میں ادا کروں گا، میں ذمہ اٹھاتا ہوں، اس کا قرضہ میں دوں گا، اس کی جو مال کی ادائیگی ہے وہ میں کروں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا اور اس آدمی کا جنازہ پڑھا دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں اس قدر سخت بات ہے، کیونکہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا، کسی سے مال لیا، اب آپ اسے واپس نہیں کرتے، آپ اسے واپس نہیں دیتے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی کا حق کھا لیا، آپ نے کسی کا حق غصب کر لیا، آپ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ میں نے نہیں واپس کرنا، جا جو ہوتا ہے کر لے۔ اب شریعت اس بات کا حکم نہیں دیتی، شریعت کہتی ہے کہ معاملات کو آسانی کے ساتھ حل کرو، تم بھی برداشت کرو، تم نے پیسے دیے ہیں برداشت کرو، اب تم نے دیے ہیں، غریب ہے وہ نہیں دے سکتا، کوئی حل نکال لو، حل نکلتے ہیں، بہت سارے حل نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایسا ہوا تھا، حضرت کعب بن مالک نے عبداللہ بن ابی حضرت کو قرضہ دیا، یہ دونوں صحابی ہیں، اب قرضہ دے دیا، مقررہ تاریخ بھی آ گئی، عبداللہ بن ابی حضرت کے پاس پیسے نہیں تھے، مقررہ تاریخ آ گئی، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے میرے پیسے واپس کرو، میں نے تمہیں قرضہ دیا تھا۔ یہ بات چیت مسجد میں ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں دونوں کھڑے ہیں، نماز کے بعد مسجد میں موجود تھے، فارتفعت اصواتہما، ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، کعب کہنے لگے مجھے میرے پیسے واپس کرو، تاریخ آ گئی ہے۔ عبداللہ بن ابی حضرت کہنے لگے بھائی میرے پاس ابھی پیسے اتنے نہیں ہیں، جب آئیں گے دے دوں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی آوازیں سن لی اور بات اور آواز کان میں پڑی، آپ نے اپنے گھر سے باہر آئے اور آپ نے آ کے کیا کہا؟ آپ نے کہا یا کعب انزعی الشطر، اس طرح انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ اسے آدھا قرض معاف کر دو۔ تو کعب کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ کے رسول اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے آدھا قرضہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر آپ نے کیا کہا؟ عبداللہ بن ابی حضرت کو مخاطب کر کے کہا
کم فقضی، جا کھڑا ہو چلا جا، اب آدھا قرضہ اسے ابھی جا کے واپس کر دے۔ وہ کہنے لگے آدھا میرے پاس موجود ہے، آدھا میں ابھی جا کے اسے واپس کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ آپ نے حل نکالا ہے، بھائی کوئی غریب ہے اس کے پاس نہیں پیسے موجود، لاچار ہے، آپ اسے آدھا قرضہ واپس معاف کر دیں۔ آپ کہیں جی ٹھیک ہے میں نے تمہیں آدھا معاف کیا، آدھا تو دو، آدھا قرضہ تو واپس دو، آدھے پیسے تو واپس دو۔ اب یہ حل بھی نکلتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر برداشت نہیں ہوتی۔ ہم نے جس سے قرضہ لینا ہوتا ہے اس بیچارے کے گھر کی چوکھٹ کو روزانہ جا کے بلا ناغہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہم روزانہ اسے مجبور کرتے ہیں، وہ غریب ہے، لاچار ہے۔ قرآن کا کیا حکم ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہے، اگر کوئی مجبور اور لاچار ہے، تم نے اس سے قرضہ لینا ہے، پیسے لینے ہیں، تم نے اس سے مال لینا ہے تو اسے مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر تم اسے اپنے پیسے معاف ہی کر دو، مقروض کو اپنا پیسہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ہمیں حکم کیا تھا کہ ہم نے یا تو اسے مہلت دینی ہے یا اسے معاف کر دینا ہے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے، ہم لڑائی اور جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، ہم اگلے کی عزت دری کرتے ہیں، اپنے بھائی کو ذلیل کرتے ہیں برسر بازار مجلس میں، حالانکہ یہ طریقہ بالکل شریعت کے اور اسلام کے مخالف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ نے کیا حکم دیا ہے، آپ نے کہا برداشت کرو، بڑے سے بڑے معاملے کو، بڑی سے بڑی بات آ جائے تم نے برداشت کرنی ہے۔ قرض کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ، اس میں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے لین دین کے معاملے میں، حالانکہ دونوں طرف آسانی ہے، دونوں طرف مہلت ہے، لینے والا، قرض لینے والا بھی مہلت دے اور قرض دینے والا بھی، جس نے پیسے واپس کرنے ہیں اسے بھی یہی حکم ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے ادائیگی کرے، کوئی سبب لگائے، کوئی ذریعہ بنائے، کوئی وسیلہ لگائے، کوئی پیسے کمائے، محنت اور مشقت کر کے پیسے واپس کرے اپنے بھائی کو، اسے بھی یہ حکم ہے۔ اور قرض کے اندر جو مہلت دیتا ہے نا، یہ بات یاد رکھو، اس کے لیے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزانہ اس کے مال میں اور اس کے نامہ اعمال میں اس رقم کے برابر صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور تیسری فضیلت جو حدیث میں آئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ لوگوں کو قرض معاف کر دیا کرتا تھا، لوگوں کو مہلت دیا کرتا تھا، کوئی قرض خواہ اس کے پاس، کوئی قرض لینے والا اس کے پاس آتا تو اسے مہلت دے دیتا، کہتا چلو ٹھیک ہے تم مجھ سے قرض لے لو، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو چند دن اور مہلت دے دیتا ہوں۔ اس کے پاس آیا، مجبور اور لاچار آیا، اس نے پیسے دے دیے، مقررہ تاریخ آئی، ابھی اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، اس نے مہلت دے دی، چلو ٹھیک ہے یار 10 دن بعد دے دینا، 15 دن بعد دے دینا، مہلت دیا کرتا تھا۔ وہ بندہ فوت ہو گیا، جب فوت ہوا تو اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو حدیث میں آتا ہے لم یعمل خیرا قط، اس آدمی نے ساری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو مخاطب کر کے کہا بتا تو نے اپنی زندگی میں کون سا نیک عمل کیا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا، اپنے رب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ یا رب میں نے اپنی ساری زندگی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، صرف ایک کام تھا جو میں کرتا تھا، ایک نیک عمل تھا جو میں کرتا تھا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگا ایک کام، کون سا کام؟ کہنے لگا اگر میں کسی کو قرضہ دے دیتا، مقررہ تاریخ آ جاتی، لیکن قرضہ واپس کرنے والے کے پاس ابھی پیسے نہیں ہوتے یا وہ مجبور اور غریب ہوتا تو میں اسے مہلت دے دیا کرتا تھا، میں درگزر کر دیا کرتا تھا، میں معاف کر دیا کرتا تھا، اور میری یہ نیت ہوا کرتی تھی لعل اللہ یتجاوز عنا، کہ آج میں نے اس کو معاف کیا ہے، اس کے قرض کو مہلت دی ہے، کل قیامت کے دن اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ صرف اس نیت سے میں اپنے مقروض کو معاف کر دیا کرتا تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے بندے اگر یہ تیری نیت تھی، تو اس لیے لوگوں کو قرضہ معاف کر دیا کرتا تھا، اس لیے اپنے مقروضوں کو مہلت دیا کرتا تھا، آج میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اس وجہ سے، اس ایک عمل کی وجہ سے، عمل کیا تھا کہ جب کسی کو قرضہ دیتا، جب کسی کو پیسے دیتا، مقررہ تاریخ آ جاتی، وہ بندہ مجبور ہے، غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر بھی اسے مہلت دے دیتا۔ اب یہ طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے، لیکن آج بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، ہمارے اندر تحمل مزاجی نہیں ہے، ہمارے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، ہماری زبان کا استعمال درست نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بھائی کی عزت دری کرتے ہیں،
ہم نے جس کو قرضہ دیا ہے ہم اسے اپنا غلام سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم اسے اپنا نوکر سمجھ بیٹھتے ہیں، جو مرضی اس سے کام کروا لیا جاتا ہے، اسے مجبور کیا جاتا ہے، اسے تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں ایسا بندہ بالکل برا ہے اور ناپسندیدہ ہے جو اپنے مقروض کو تنگ کرتا ہے۔ اچھے طریقے سے ادائیگی کرو، اچھے طریقے سے لین دین کے معاملات کرو، لڑائی اور جھگڑے تک نوبت ہی نہیں آتی۔ لڑائی اور جھگڑے تک نوبت تب آتی ہے جب ہم شریعت کے اصولوں سے ہٹ کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کسی کو قرضہ دیا، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اب مقررہ تاریخ آ گئی ہے، وہ پیسے واپس نہیں کر رہا، ہمیں بھی پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات بھی دیکھو جس سے تم نے پیسے لینے ہیں وہ غریب اور لاچار، وہ تم سے زیادہ مجبور ہو سکتا ہے، وہ تم سے زیادہ لاچار ہو سکتا ہے، اسے تم سے زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے۔ بس یہ سوچ کے تم اسے معاف کر دو، اسے مہلت دے دو، بھائی تمہارے پاس نہیں ہے تو کل دے دینا، پرسوں دے دینا، 10 دن بعد دے دینا۔ یہ طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے۔ آپ نے تو مہلت دی ہے، آپ نے تو دشمنوں کو بھی مہلت دی ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ بات کر رہا تھا کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے، برداشت ہم نے کرنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی کہ آپ نے اپنے تو اپنے تھے، اپنوں کی باتوں کو تو برداشت کیا ہی، اپنوں کی باتوں کو تو برداشت آپ نے ساری زندگی کیا، لیکن آپ نے غیروں کی باتوں کو بھی برداشت کیا، آپ نے دشمنوں کی باتوں کو بھی برداشت کیا، دشمنوں کے ظلم کو بھی برداشت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ کے اندر رہتے ہوئے مشرکین مکہ نے ظلم کیے، مشرکین مکہ نے آپ کو تنگ کیا، آپ کے صحابہ پر ظلم کیا، لیکن جب وہ وقت آیا، جب 8 ہجری کا موقع تھا، 8 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس مکہ آئے، آپ نے مکہ کو فتح کیا، مکہ فتح کر لیا۔ اب رسول اللہ چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں سے بدلہ لیتے، ایک ایک سے گن گن کے بدلہ لیتے۔ انتقام، جو انتقام کی آگ ہے نا انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر جو انتقام کی آگ ہے نا، بدلے کی آگ، بھئی میں نے بدلہ لینا، یہ ہوتا کون ہے مجھے ایسے کہنے والا۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ آپ نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اے مکہ والو، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں نے تم کو معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ اب آپ نے یہ برداشت کیا ہے، آپ کے اندر برداشت تھی، تحمل مزاجی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو ایک ایک سے گن گن کے بدلہ لیتے، لیکن آپ نے برداشت کیا اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ آج ہمارے اندر بری عادت کیا ہے، ہمارے اندر بری خصلت کیا ہے کہ ہمارے اندر بدلے کی آگ ہے، ہمارے اندر انتقام کی آگ ہے۔ خدا را اس خصلت کو اپنے سے دور کر دو، اس بری عادت کو اپنے سے دور کر دو، تمہارے گھروں میں بھی امن آ جائے گا، تمہارے معاشرے میں بھی امن آ جائے گا۔ لڑائی اور فساد کی جڑ یہ ہے کہ انسان جب یہ کہتا ہے نا کہ یہ ہوتا کون ہے مجھے بات کرنے والا، میں ایسے کر دوں گا، اب یہ میں آ گئی ہے، یہ تکبر آ گیا ہے۔ چاہے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، چاہے بہن بھائیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، چاہے رشتہ داروں کے سامنے کھڑا ہو جائے، چاہے دوست احباب کے سامنے کھڑا ہو جائے، محلے والوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے یہ ہوتا کون ہے مجھے کہنے والا، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، یہ برداشت نہیں ہے، یہ عدم برداشت ہے۔ اس کے اندر سے برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، یہ فساد بھی کرے گا، یہ لڑائی بھی کرے گا، جھگڑا بھی کرے گا اور نامہ اعمال سے اپنی نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں جیسے میں نے بیان کیا کہ انسان کے نامہ اعمال کو برباد کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے ہمارے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے، ہمیں برداشت کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ غصہ آئے، غصہ آ جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آئے انسان کھڑا ہو بیٹھ جائے، یہ آپ نے نسخہ بتایا۔ غصہ آیا وہو قائم، کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھنے سے بھی غصہ ختم نہیں ہوتا، لیٹ جائے، اپنے غصے کو ختم کرے، جہاں لڑائی ہو رہی ہے اس جگہ کو چھوڑ دے کہیں اور چلا جائے، برداشت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے، نہ کہ اس کے بالمقابل برعکس کہ ہم اگلے کے سامنے جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ہوتا کون ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تحمل مزاجی اور ٹھہراؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔